السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کاہلی کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس مختصر جواب دیں۔ الف، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے دل کی قوتوں سے صحیح طریقے سے فائدہ نہ اٹھانا۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوچ، فکر اور عمل سے لا تعلق کر کے بغیر کسی مقصد کے بیکار پڑا رہے۔ بے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے جب انسان اپنی تعلیم اور عقل کو کام میں لانے کے لیے عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ جیم، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اس کا آنسر ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی تمام ضروریات کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے۔ اگر ہمیں قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع حاصل نہیں تو ہمیں اس کی فکر و کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ موقع کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ دال، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں ہے۔ قوم کی بہتری صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر قوائے دلی کو کام میں لایا جائے۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش، خوشامد۔ درست آپشن ہوگا محنت۔ بے، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، خود میں مگن رہنے والے۔ درست آپشن ہوگا روزانہ محنت کرنے والے۔ جیم، ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ درست آپشن ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ دال، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، پریشان رہ کر۔ درست آپشن ہے کاہلی چھوڑ کر۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس موزوں الفاظ سے خالی جگہیں پر کریں۔ الف، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے نیند، کاہلی، بیکاری، بے عملی۔ درست آپشن ہے کاہلی۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے انسانی خصلت، حیوانی خصلت، حیوانی جبلت، انسانی کمزوری، حیوانی خصلت۔ جیم، ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے کاہلی، براہ روی، قمار بازی، تماش بینی۔ درست آپشن ہے کاہلی۔ دال، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا نہ رہنا چاہیے مصروف، فکر مند، بیکار، غم زدہ۔ درست آپشن ہے بیکار، کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہ رہنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ کاہلی، عقل، عارضی، وحشی، شک، مصروف۔ آئیے اب ان الفاظ کے متضاد دیکھ لیتے ہیں۔ کاہلی کا متضاد ہے چستی، کاہلی چستی، عارضی دائمی، شک یقین، عقل بے وقوفی، وحشی مہذب، مصروف فارغ۔ کوشچن نمبر 5 ہمارے پاس درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے ٹک۔ بے، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں کراس۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں کراس۔
کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، ٹک۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ کاہل، قوا، طبیعت، تحریک، رفع۔ دوبارہ سے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ دہرا لیتے ہیں۔ کاہل، قوا، طبیعت، تحریک، رفع۔ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس سر سید نے اس مضمون میں 2 طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے۔ ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں۔ غور کر کے بتائیں کہ دلی قوا کی بیکاری کا کیا مطلب ہے، اور انسان کیسے دلی قوا کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ دلی قوا کی بیکاری کا مطلب ہے کہ انسان غور و فکر اور عقل و سمجھ کو چھوڑ دے اور اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ نہ اٹھائے۔ دلی قوا کو اگر بیکار رہنے دیں تو انسان کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ حیوان اور وحشی ہوتا جائے گا۔ اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر شکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں جسے آپ نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھایا ہو۔ اس کا آنسر ہوگا مجھے کتب بینی کا بہت شوق ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے مجھے اکثر مختلف کتابوں کی ضرورت رہتی ہے۔ نئی کتابیں خریدنے کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی عقل کی مدد سے اس مسئلے کا حل لائبریری کی ممبرشپ حاصل کر کے نکال لیا ہے۔ اب میں پڑھنے کے لیے بہترین اور قیمتی کتابیں بلا معاوضہ اور آسانی سے حاصل کر لیتا ہوں۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے اس لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔